اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں دنیا میں تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے وما تقسم للناس شیء اقل من الحلم، اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا سا اخلاق اتارا ہے اور یہ اخلاق بہت کم تقسیم کیے گئے ہیں، اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اخلاق تھوڑے کیوں تقسیم کیے گئے ہیں کہ جب کوئی چیز تھوڑی ہوگی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اب یہ روزمرہ کی محنت سے اخلاق کا معیار بلند نہیں ہوتا، اس کے لیے اخلاق بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب جیسے جیسے انسان اپنی ایمان کو تقویت دیتا ہے ایسے اس کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے اخلاق کے اوپر بھی کام کرنا ہے۔ نبی کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ نبی توحید کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی پورے ہوں، اخلاق بھی مکمل ہوں۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور اخلاق کو برابر کر دیا۔ اخلاق اور ایمان بہت تھوڑے ہیں اور بڑی قیمتی ہیں، جس کو مل جائے اس کی دنیا آخرت تر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا توحید کی دعوت دینے کو، آخرت کی دعوت دینے کو، اسلام کی دعوت دینے کو، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں آیا ہوں اخلاق کی تکمیل کرنے کو۔ مکارم، مکارم کا لفظ بتاتا ہے کہ خلق، اخلاقی صفات کی کوئی حد نہ ہو، کوئی حد نہ ہو، اخلاقی صفات کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ اتمیمہ کا لفظ بتاتا ہے کہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، یہ محنت سے چیز آئے گی، یہ ویسے نہیں آئے گی۔ ہر چیز کی ایک زاد راہ ہے، اور دنیا میں اللہ کے بھیجے گئے نائب کی جو زاد راہ ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بازار نہیں ہے جس سے اخلاق مل جائے گا، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے میں جنت الفردوس میں اسے گھر لے کر دوں گا۔ اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں۔ شہادت اسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے، علم شہادت سے بھی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہے۔ عالم کے قلم کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہے۔ عالم کے لیے جنت کا وعدہ ہے، شہید کے لیے جنت کا وعدہ ہے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، مومن کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ ضمانت نہیں ہے، ضمانت اس شخص کو مل رہی ہے جس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں اچھا گھر لے کر دوں گا۔ ایک صحابی آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھ کے گئے، دائیں طرف سے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھ کے بائیں طرف سے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دین کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے پیچھے آ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ پورا اس کی طرف رخ انور موڑ کے فرمایا تو کب سمجھے گا، تو کب سمجھے گا، دین یہ ہے کہ غصہ نہ ہوا کر، اچھے اخلاق کر، یہ دین ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اطعام الطعام و طبیب الکلام، میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا اسلام ہے۔ وہ بولا ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصبروا والسماحۃ، صبر کرنا اور سخاوت کرنا، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ وہ بولا ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے۔ پھر اس نے پوچھا ای الایمان الافضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے، اسلام اخلاق ہے۔
ایمان اخلاق بتایا ہے، اچھا ایمان اخلاق بتایا ہے، اچھا اسلام بھی اخلاق بتایا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان کامل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے، ایمان کامل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں 100 نفل پڑھ لینا آسان ہے، لیکن ایسا شخص جو سلام نہ کرے اس سے سلام میں پہل کرنا بڑا مشکل ہے۔ طبیعت آزما کے دیکھ لیں، یہاں پر اخلاق سمجھ آتا ہے۔ جون جولائی کا روزہ رکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن جو منہ پھیر کے چلا جائے پھر بھی اس کے ساتھ مسکرا کے ملنا بڑا مشکل ہے۔ ہر سال حج کرنا بھی آسان ہوگا، لیکن جس شخص سے طبیعت کٹ جائے اس سے محبت سے ملنا بہت مشکل ہے۔ زندگی میں اپنے آپ کو مارنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے ہم اللہ کے لیے، اس کے دین کی خاطر، اس کی چاہت کے لیے، اس کے نبی کے ضمانت والے الفاظ کے لیے اپنے اخلاق پہ کام کر سکتے ہیں۔ ایمان کا حسن، اسلام کا حسن جھک جانا، رک جانا، خندہ پیشانی ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ فرمایا کہ ایسا مومن نہیں ہوتا جو کسی کے لیے الفت نہ کرے اور لوگ بھی اس سے کوئی الفت نہ رکھیں، یعنی مانوس ہی نہیں ہوتا کسی سے، اس کے دل میں کسی کے لیے احساس پیدا ہی نہیں ہوتا، ڈھیٹ ہے، ایسا جیسے کہ تمام اللہ کی مخلوق کو وہ نیچ سمجھتا ہے، ہیٹ سمجھتا ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے دنیا کا ایک اصول رکھا ہے، قدرت کا ایک اصول ہے۔ قدرت کا اصول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، روزانہ اترتے، کوئی دن خالی نہیں جاتا۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کے لیے اور اس کو بڑھا کر دے، یہ خرچ کرے تو خرچ کرنے والے کو تو بڑھا کے دے۔ اور پھر دوسرا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو بخیل ہے اس کو تو برباد کر دے۔ تو یہ اخلاق بھی ایسا ہی معاملہ ہے، جو دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے مخلوق خدا کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی فطرت کے کچھ اصول ہیں، اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ نیت کر کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اس دن کی تکلیف سے اللہ آپ کو بچا لے گا، جب لوگوں کے ایک ایک عمل کو اللہ ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ خاص طور پہ جب دیکھے گا کہ اس کے پاس عمل اتنے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کیا ہے، کسی کو گلے لگایا ہے، اپنی ماں باپ، اپنی بہن بھائی، کسی کے لیے اس نے باہوں کو کھولا ہے، اپنے دل کی وسعت کی ہے، الفاظ میں، چہرے پہ، ہر طرح سے لفظوں کے تیر نہیں برسائے، تکلیفوں کے تیر نہیں برسائے، سزائیں نہیں دی ہیں، کسی کو حقیر نہیں جانا ہے۔ عام طور پہ جو آج زمانے میں روش چل پڑی ہے، وقت میں روش چل پڑی ہے کہ اپنے سوا باقی سارے چھوٹے لگتے ہیں۔ انسان میں کسی میں پیسے کا تکبر ہے، کسی میں دینداری کا تکبر ہے، کسی میں اپنی طاقت کا تکبر ہے، کسی میں اپنی خوبصورتی کا تکبر ہے۔ سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی رسول ہیں، اب صحابی رسول پیچھے رہ گئے، عرفات کا وقت ہے، اور جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ استنجا کرنے کے لیے آگے چلے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتظار کیا۔ سارا مجمع بھی ساتھ میں انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ حضرت اسامہ کا۔ جب حضرت اسامہ آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ کس کا انتظار ہو رہا تھا، اچھا یہ اسامہ جو تھوڑے شکل کے کالے تھے، خوبصورت نہیں تھے، ناک بھی چپٹا سا تھا، چہرے کے نقوش بھی کوئی بہت خوبصورت نہیں تھے، عجیب سے تھے، رنگ کالا تھا، اپنی ماں کے مشابہ تھے، اور ان کی ماں ام ایمن ہے۔ یہ یمن کے لوگ ہیں، یمن جو اہل ایمان میں سے ہیں، لیکن وہ صحابی رسول ہیں، حجت الوداع میں شریک ہیں۔ تو باقی صحابی جو تھے ان کو دیکھ کر کہنے لگے الحاظ الاسود اخرنا، یہ کالے کے لیے ہم نے اتنا انتظار کیا یا ہمیں روکے رکھا۔ حقارت کے لفظ بولے اس ایک صحابی رسول کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد، جتنے لوگوں نے یہ الفاظ بولے تھے سب کے سب مرتد ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک صحابی رسول کی حقارت کی، سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔
اخلاق کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ مشکل سبق ہے۔ ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنے ہی ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، نیچ سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے معاملات ہو گئے کہ ایک جگہ پہ رہنے والے، ایک جگہ پہ ساتھ رہنے والے دوسرے کو عزت دینے سے کتراتے ہیں۔ نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، پہلو میں بیٹھی ہوئی بیوی کو انسان عزت نہیں دے سکتا، اس کو کھلا نہیں سکتا، اسے بات نہیں کر سکتا، لیکن زمانے کے وظیفے، زمانے کی نمازیں اس کو سب یاد ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق میں تولا جائے گا سب سے پہلے شوہر اور بیوی کے معاملات کو۔ اللہ سب سے پہلے تولے گا بیوی کے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کو۔ ہم نمازوں کو گنتے ہیں، آج کے مسلمان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو گیا ہے، عبادت کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جگہ بنانا مشکل ہے۔ نہ اس کی زندگی میں جگہ ہے، نہ اس کے دل میں جگہ ہے، نہ اس کے احساس میں جگہ ہے، نہ ہی وہ اس کو وہ مقام دے سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باہمی الفت عطا فرمائی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہنا ہے، رہبانیت کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ رہبانیت کے ساتھ رہنا کوئی رہنا ہوتا ہے؟ اکیلے زندگی گزار لو، اپنا سوچو۔ تو اپنا سوچنے میں تو زندگی آسان ہے، زندگی کا مزہ تو تب ہے، اس کے لطف تو تب ہے جب اللہ کی مخلوق کے سامنے انسان اپنے آپ کو بالکل ایسا بنا لے کہ اللہ کی خاطر ان کو معاف کرے، اللہ کی خاطر ان سے ملے، اللہ کی خاطر ان کا خیال کرے۔ اس میں بوڑھے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، گھر میں رہنے والے افراد بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، نماز ہے، نماز آتی ہے، اور اس کے بعد منہ کی صفائی ہے یعنی مسواک ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ نے تو جانوروں کے ساتھ بھی معاملے ایسے کیے کہ جانور بھی آپ کے پاس آ کے جھک جایا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا، اس کا اونٹ دبک گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ کسی طرح کنٹرول نہیں آتا، اس کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ آپ گئے، آپ نے کہا کھولو، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ نے کہا کچھ نہیں کرے گا۔ آپ نے دروازہ کھلوایا، اونٹ سیدھا آیا، آپ کے سامنے اس نے سر جھکا لیا اور آپ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ مجھے باندھ کے رکھتا ہے، مارتا ہے۔ آپ نے اس کو رسی منگوائی، اس کے گلے میں ڈالی اور اس کے مالک کو دے کے کہا آج کے بعد اس پہ ظلم نہ کرنا، آج کے بعد اس پہ ظلم نہ کرنا، اس بے زبان پہ بھی ظلم نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اونٹ لایا گیا، بوڑھا اونٹ ہے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس پہنچ گیا، میں تو اس کو ڈھونڈتا یہ تو میرا اونٹ ہے۔ آپ اتنے میں اس سے پہلے ہی اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھا یہ میرے پہ بوجھ لاتا تھا، پانی بھر کے لاتا تھا، میرے سارے معاملات میں اس کی زندگی کے کر کے دیتا تھا، اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے مار کاٹ کے کھا لینا چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جو آقا تھا اس سے کہا کہ رسی لاؤ، اس کے گلے میں ڈالو، اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرو، ظلم کا معاملہ نہ کرو۔ اور یہی بات ہے کہ آج ہم میں سے کوئی اٹھے اور اٹھ کے یہ کہے کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ کوئی نبی کو شکایت کرنے، کوئی اپنا ہی بھائی چلا جائے، کوئی اپنی بہن اللہ کے نبی کو شکایت کرنے چلے جائیں، کہاں سے اپنا دامن چھڑائیں گے؟ کیسے دامن چھڑائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق اور سچ ساتھ ساری بات پتہ ہے۔ آپ کے شفیع کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے لیے شفاعت کرنے والے وہ کیسے ہوں گے کہ جب آپ نے اپنے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، کوئی معاملہ ایسا کیا ہی نہیں جس سے پتہ چلے، تو وہ اخلاق کہاں سے آئیں؟ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے ہم اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، اللہ اس امت نے سارے اپنے وقتوں کے تیر چلا دیے، بد اخلاقی میں ٹاپ کلاس کی ہو گئی۔ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے 2 بھائی چند مرلے زمین کے پیچھے اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ اب یہ ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا کہ بیٹے نے ماں کو جذبات میں آ کے مار دیا۔ کیا کہتا ہے؟ کس لیے؟ زمین، جائیداد، اس کے پیچھے لڑائی ہے۔ ایک آنگن میں کھیلنے والی 2 بہنیں، ایک چارپائی پہ گلے میں باہیں ڈال کے بیٹھنے والے بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، چند زمینوں کے پیچھے، 2 لاکھ روپے کے پیچھے، ایک مرلے دکان کے پیچھے، ایک رشتے پر۔ رشتے تو آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، نہیں ہو سکا رشتہ تو 2 بھائی آپس میں ملیں گے نہیں۔ ماں بھول گئی ہے
آنگن بھول گیا ہے، بچپن بھول گیا ہے، ایک برتن میں کھانا بھول گیا ہے، آپس میں گلے مل کر سونا بھول گیا ہے، بد اخلاقی نے آگ لگا دی۔ ایک دوسرے کو کھانا چاہتے ہیں، رشتہ دار ہیں تو کسی کو مل گیا ہے تو اس لیے بھی تکلیف میں، کسی کو نہیں ملا تو اس کو دینے میں تکلیف ہے۔ گھروں میں آگ لگ گئی، بازاروں میں آگ لگ گئی، مسجدوں میں آگ لگ گئی، ہر جگہ بد اخلاقی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ سمندروں کے پانی سے نہیں بجھ سکتی ہے، اس آگ کو بجھانا ہے تو نبوت کے اخلاق سے بجھانا پڑے گا۔ یہ ایسی آگ ہے جو ہڈیوں کو جلا کے رکھ دے گی۔ اپنے بھائیوں کی کمیوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کمیوں کو چھپانا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ کے دربار میں جتنی مرتبہ چاہیں اپنی معافیاں مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کام کو چلا رہا ہے، اللہ بے اصولی سے دنیا کو نہیں چلاتا، بے اصولی آپ کر رہے ہیں، بد اخلاقی آپ کی ہو رہی ہے۔ اگر بد اخلاقی ہوگی تو مردود ہو جائے گا، اللہ کا نظام تو نہیں رکے گا۔ اللہ نے تو ہدایت کے کام جاری رکھے ہیں، اس کے لیے کوئی اور بندہ آ جائے گا، ہدایت مانگنے والا آ جائے گا، اخلاق والا آ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ وہ تو زانی کے ساتھ بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا ہو گیا ہے، معاف کر دیں، اب سزا دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جا معافی مانگ، اللہ سے گھر جا کے معافی مانگ۔ بولا نہیں یا رسول اللہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا پھر جا معافی مانگ لے، 3 دفعہ 4 دفعہ جب اس نے اقرار کیا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ اس کو پکڑو اور اس کو پھر سنگسار کرو، اور پھر انہی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کہاں سے لائیں گے؟ آج کا مسلمان اس طاق میں ہے کہ مجھے کسی کا عیب پتہ چل جائے، کسی کا ویک پوائنٹ پتہ چل جائے، معافی نہیں ہے۔ یقین مان لیں کہ سارے معاملات دنیا ایک طرف رہ جائیں گے، اور چند لمحے کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حقارت، تکلیف، درد، جان کے چاہنا کہ یہ تکلیف میں مبتلا ہو، حسد، یہ تمام چیزیں جہنم میں جانے کے اسباب بنیں گے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر کر دے، ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ دن بھر کی نمازیں ہوں اور دلوں میں مسلمان کے لیے تکلیف اور مسلمان کے لیے دشمنی ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہر اس شخص کے لیے جس نے ہمارا دل دکھایا۔ اللہ ہمیں بھی اتنی توفیق عطا فرما دے کہ اگر ہم نے کسی کی تکلیف کا باعث بنے ہیں تو اللہ اس شخص کے لیے بہترین معاملات فرمائے، اور اس شخص کو دنیا آخرت میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارے لیے میٹھا بن جا، سارا جہان کڑوا رہے، ہماری زبان کو اپنی مخلوق کے لیے میٹھا کر دے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ ہمیں کیا کہیں، بس تو راضی ہو جا۔ جہاں ناراضگی والے ہم سے عمل ہوتے ہیں وہاں ہم سے اپنی رضا والے کام کروا لے۔ ہماری ناراضگی والے کام جو تیری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں ان کاموں کو روک دے۔ اللہ تیرے ساتھ تعلق رہے، تیری خلقت کے ساتھ تعلق رہے، اور خلقت کے ساتھ بھی اخلاق والا تعلق رہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے بے پرواہ کر دے۔